محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار آئی، کرم آج بالا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار آئی، کرم آج بالا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار آئی، کرم آج بالا گیا ہے، کرم آج بالا گیا ہے، جگہ پر محمد کا نام آ گیا ہے، درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر، درودوں کی بارش ہے کونوں مکان پر، کہ آدم انبیاء کا امام آ گیا ہے، مزہ جب ہے سرکار یہ محشر میں کہتے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کر گیا
درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر، درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر، کہ عالم انبیاء کا امام آ گیا ہے، مزہ جب ہے سرکار یہ محشر میں کہتے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا عابد ما اعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ملتان یاسمین لائنز کلب اور دیگر سکولز جو N1 ملتان اس کے تمام تحصیلیں جو ارد گرد و نواح کے علاقے ہیں، وہاں سے اسکولوں سے گورنمنٹ اسکول میں نعتوں کا مقابلہ منعقد کیا گیا اور بھرپور طریقے سے اس کو منایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا گیا، اللہ کی راہ میں مٹھائیاں بانٹی گئیں، کھانا تقسیم کیا گیا۔ جب یہ جج صاحبان کا ویلکم کیا تو بہت پرتپاک طریقے سے انہوں نے اس کو ویلکم کیا، پھولوں کی پتیاں نشاور کیں، ساری جو بچیاں تھیں اسکول کی وہ سائڈ ٹو سائڈ کھڑی تھیں، درود شریف پڑھ رہی تھیں اور درودوں اور نعتوں کا ہدیہ پیش کر رہی تھیں۔ تو پھر آ کے یہ جج صاحبان اپنی اپنی سیٹس پر بیٹھ گئے، پھر تلاوت ہوئی، پھر باقاعدہ بچیوں نے نعتوں کا نذرانہ پیش کیا۔ بچوں کی ریکارڈنگ کرنی ہمیں الاؤڈ نہیں تھی، جتنی ہمیں الاؤڈ تھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ بچیوں نے بہت بڑے دل سے، بڑے جوش خروش سے، بڑے احترام سے، بڑی عقیدت سے نعتیں پڑھی۔ اور ہمارے لیے تو سارے کے سارے ہی ونر ہیں۔ جو سب سے بڑا فرسٹ ونر تھا اس کو 25,000 روپے کا انعام دیا گیا، اور سیکنڈ ونر کو 20,000 کا، تھرڈ ونر کو 15,000 کا، اور جو رنرز اپ تھے جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا ان کو 5,000 انعام کے طور پر دیے گئے، ساتھ میں چاکلیٹ وغیرہ گفٹ وغیرہ بھی دیے گئے تاکہ بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق اسی طریقے سے کرتے رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ دعویٰ اس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، ان کے نقشے پر قدم پر چلیں اور ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ یہی ہمارا موٹیویشن ہے، اور ہم اسلام، اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ پر چلتے جائیں، اسلام کا نام بلند ہو، یہی ہمارا موٹیویشن ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ہماری بہنیں ساری تشریف لائی ہیں، اور جو بچیاں ہیں ان کو انعامات دیے جا رہے ہیں، ان کو شاباش دی جا رہی ہے۔ اس طرح وہ بڑھ کر آگے جا کر
وہ بہت اچھی ٹیچرز بنیں گی، بہت اچھی ملک کی معمار بنیں گی، ہمارے ملک و قوم کی خدمت کریں گی، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں گی، اور یہ جو یادگار وقت ہے ان کا، یہ ان کا یادگار وقت ہوگا۔ جیسا کہ ہم اپنے اسکولس میں، نعتوں میں، اسپیچز میں، تقریروں میں، کوئز میں، مقابلے میں، ہر چیز میں حصہ لیا کرتی تھی، اور ہم کسی سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اگر وہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ تو ہمارا مقابلہ اچھے لوگوں سے ہو تو ہمیں اچھی موٹیویشن ملتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو گورنمنٹ اسکول کی بچیاں ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سفید شلوار اور قمیض، دوپٹہ ہے اور بلو قمیض ہے، اور یہاں پر اس اسکول میں انعقاد کیا گیا ہے۔ ان بچوں کے ساتھ کھانا بھی کھایا گیا ہے، تقسیم کیا گیا ہے، اور انہوں نے پورے اسکول کو کلچرل ڈے، ولیج ڈے کے طور پر بھی منایا ہے، جو بہت خوبصورت، میں نے ایک ویڈیو پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، اور اب اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ہمت فین ہے۔ جب ہمارے گھروں میں بجلی نہیں ہوا کرتی تھی، اسی سے ہم ہوا لیا کرتے تھے اور کبھی کمپلین نہیں کرتے تھے۔ جو تھک جاتا تھا وہ دوسرے کو دوسرا ہوا دینا شروع کر دیتا تھا، اور اپنی مدد آپ کے تحت کام کرتے تھے۔ تو آج فین بھی چل رہے ہیں، اے سی بھی چل رہی ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے، پھر بھی ہم کمپلین کیے جا رہے ہیں۔ اور جب آپ اس طرح ہاتھ چلاتے رہتے ہیں تو آپ کا دماغ بھی انگیج رہتا ہے، اور دماغ بزی ہونے کی وجہ سے آپ کے بہت ساری سٹریس اور وریز جو نہیں آتی، اور دوسرا یہ آپ کے بازو کی ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے جو ہارٹ کی وینز کو مضبوط بناتی ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، اپنے ہاتھ سے کام کرنا نعمت بھی ہے، محتاجی سے بھی انسان بچتا ہے، اور بہت سارے سٹریس سے بھی بچتا ہے، برکت بھی آتی ہے۔ اس لیے سادگی کو اپنائیں، سادہ کھائیں، سادہ پہنیں، سادہ رہیں، اور جتنا کم پہ خرچ کریں گے اتنا آپ کو کم حساب کتاب دینا پڑے گا، اور زیادہ شکر ادا کریں تاکہ دنیا میں اور آخرت میں آپ کامیاب ہو سکیں۔ یہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم جب کہتے ہیں مرحبا یا رسول اللہ، کہ میں تجھ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو قربانی کا تقاضا کیا ہے؟ تو قربانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہم ان کے فرمان پر بھی عمل کریں گے۔ اگر ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں اور ہماری ماں کہتی ہے رات اندھیرے آپ نے نہیں آنا، جلدی ٹائم سے دنے دنے گھر آ جانا ہے، تو اب ہم وہ بات نہیں مان رہے۔ ماں کہہ رہی ہے آپ نے کسی سے گالی گلوچ نہیں کرنا، ہم مار پیٹ کر رہے ہیں باہر، اور ماں کہہ رہی ہے بیٹا یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، تو ہم وہ نہیں کرتے جو ماں کہتی ہے، لیکن ہم کہتے ضرور ہیں کہ ماں سے ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو کون سی یہ ماں سے محبت ہے جو بچہ اپنی ماں کی بات نہیں سن رہا؟ تو اسی طریقے سے یہ معاملہ ہے میرے بہن بھائیوں، کہ اگر ہم واقعی ہی اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہم ان کی سنت کی اتباع کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے۔ میں یوتی الرسول اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرمائی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی کے نقش قدم پر چلو، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ ہم پانی کا بلبلا ہیں، ایک منٹ میں اوپر اٹھے ہیں، دوسرے منٹ میں ہم نے پانی میں پھر جذب ہو جانا ہے۔ یہی زندگی ہے، ہزاروں آئے ہزاروں ہمارے سامنے چلے گئے، اور وہ انسان زندہ رہتا ہے، باقی رہتا ہے جو اللہ اور اللہ کے دین کے مطابق، حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں بھی وہ سرخرو ہوگا۔ تو یہی ہمارا پیغام ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام محبت کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے، پیار محبت کا پیغام ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بچوں سے پیار کریں، بچوں کے ساتھ نرمی سے بات کریں، بڑوں کا ادب کریں، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہیں،
خدمت کریں اپنے ماں باپ کی، اپنے ہمساؤں کے حق حقوق کا خیال رکھیں، ان کو تنگ نہ کریں، ان کو اذیت نہ دیں، اور مسکین کے سر پر ہاتھ رکھیں، مسکین کو کھانا کھلائیں، یتیم کی پرورش میں اس کی مدد کریں، اس کے سر پر ہاتھ رکھیں۔ جتنے ہاتھ کے نیچے آپ کے بال ہوں گے اتنے گناہ آپ کے ٹل جائیں گے۔ اس لیے پیار محبت کا درس تو ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں۔ جب ہم ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے گھروں میں بھی خیر و برکت ہوگی، ہماری زندگیوں میں بھی خیر و برکت ہوگی، ہماری روزیوں میں بھی خیر و برکت ہوگی، اولاد بھی ہماری نیک اور کامیاب ہوگی، اور آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالی دنیا جہان کی عزت اور سرخرو بھی ہوگی۔ تو اس لیے میرے بہن بھائیوں، ہم نے عمل کرنا ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، جو خاکی اپنی فطرت میں ہے، نہ نوری ہے نہ ناری۔ ہم ایک مہینے میں ربیع الاول کے مہینے میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منا لیتے ہیں، اور سارا سال اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور کن کاموں سے روکا ہے۔ وہی کرتے ہیں جو ہمارا دل کرتا ہے، اور جو ہمیں شیطان ابھارتا ہے۔ سب سے بڑھ کر تو ہم شیطانی کام کرتے رہتے ہیں، ہم چلاکی چستی کرتے رہتے ہیں، ہم کسی کے اوپر تہمت کیسے لگا سکتے ہیں، کس کو ایکیوز کیسے کر سکتے ہیں، کسی کا تماشا کیسے کر سکتے ہیں، اس طرح کی باتوں پہ لگے رہتے ہیں۔ شیطان کے ہم پپٹ بن گئے ہیں، کٹ پتلی بن گئے ہیں۔ اس کٹ پتلی کی وجہ سے ہم دنیا آخرت میں ذلیل و خوار ہو جائیں گے، اور یہ ٹائم ہمیشہ نہیں رہے گا۔ تو اس لیے جو کچھ کرنا ہے اب کرنا ہے۔ اب بھی اللہ رحمان الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ بخشن والا ہے، اس کی شان ہے، تو وہ بخش دے گا۔ اور ہم اب سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے اذن سے ہم انشاءاللہ ہم نیک عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور برائیوں سے رکیں گے، اور دوسروں کو بھی نیکی کرنے کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ ہم نے اپنی اور ساری قوم کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ نعرہ ہے ہم سب کا، یہ مسلمان کا ایمان ہے۔ ہم نے پیار محبت سے رہنا ہے، درگزر کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ بے شک یہ میری بہنوں نے، ملتان لائنز، یاسمین لائنز کلب نے جو بھی کنٹریبیوشن کیا ہے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور دنیا آخرت میں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اپنا جو سرمایہ اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، کھانا تقسیم کرتے ہیں، بچوں کو پرائز دیتے ہیں، اور اسکول میں اپنا قیمتی وقت نکال کے آتے ہیں اور شاباش دیتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اچھے کام کی حوصلہ افزائی کریں اور برے کام کی دل شکنی کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے دیا جلتا جائے گا۔ زندہ ہم قوم ہیں اور ہم پائندہ قوم ہیں۔ ہم پریزنٹ کرتے ہیں مسلمانوں کو، اسلام کو ساری دنیا میں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور سب سے افضل امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، دو جہانوں کے بادشاہ ہیں، ان کی امت بنا کے بھیجا ہے، ان کے فالورز بنا کے بھیجا ہے۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے اخلاقیات کو بہتر کریں، اپنے آپ کو ہر ٹائم بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور جس اخلاق کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رول ماڈل بن کے ہمیں سکھایا ہے، اس اخلاقیات کو اپنائیں، درگزر کریں، معاف کرنے کو اپنائیں، صلہ رحمی کریں، لڑائیاں جھگڑوں سے کچھ نہیں ہے، اور اللہ کی راہ میں تقسیم کریں۔ تب تک کھانا نہ کھائیں جب تک ارد گرد میں کوئی حقدار ہے وہ بھوکا ہو۔ کسی کو کھانا شیئر کر لیا کریں، پیسہ شیئر کر لیا کریں، جو آپ کے سپیئر کپڑے ہیں وہ اللہ کی راہ میں دے دیا کریں، اور کچھ نہیں ہے تو اللہ کی راہ میں اپنا قیمتی وقت جو اللہ کی امانت ہے وہ لگایا کریں، اپنی صحت، اپنا ایفرٹس جو لگا دیا کریں، تو اس سے اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔
تو اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کے لیے گوشہ رہیں گے، کام کرتے رہیں گے۔ میرا یوٹیوب کے حوالے سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو میرا بہن بھائی اچھا کام کرتا ہے میں ان کی حوصلہ افزائی کروں۔ میں کر نہیں سکتی فزیکلی تو میں منہ سے بول کر ان کو شاباش دیتی ہوں، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ کاوش کو قبول فرما، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہدیہ نعت ہے، درود شریف ہے، جو بھی کلمہ کلام پڑھا ہے اس کو قبول فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں میں اسلام کی، اللہ کی اور اللہ والوں کی سچی محبت عطا فرما، اور ہماری دنیا اور آخرت کی خیر فرما۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فرما بدار، شکر گزار، عبادت گزار بندے بنا کر رکھے۔ انسان کا ایک شعار ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ بے شمار نعمتیں دیتے ہیں تو وہ شکر ادا کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ بانٹ کر کھاتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کا، مومن کا معیار ہے، سٹینڈرڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر گزار بندہ جو رہتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ وہ اپنے سارے معاملات، اپنے سارے کام اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر المطلق ہے اور ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہاں پر دیکھیں کہ میری ساری بہنیں بیٹیاں مل کر کھانا کھا رہے ہیں اسکول میں، جو انہوں نے ارینج کیا ہے۔ یہاں پر بچیوں نے بہت پرتپاک طریقے سے ان میں بہنوں کو خوش آمدید کہا، پھول کی پتیاں نشاور کی، ویلکم کیا، درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ بہت اچھا لگا۔ تھینک یو فار واچنگ، سی یو سون۔